تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو نماز کے اندر خشیت اختیار کرنی پڑے گی۔ خشیت اللہ رب العزت کا خوف، اگر دل کے اندر وہ خوف نہیں ہے تو وہ نماز، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان الرجل لتشیب عارضا فی الاسلام، ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، وہ اسلام کے اندر اپنا بڑھاپا کرتا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی، مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا رہا، لیکن اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اس نے ساری زندگی نمازیں ادا کی، اس کی داڑھی سفید ہو گئی، لیکن اس کی نماز کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ قیل وکیف ذلک، عرض کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ساری زندگی نماز ادا کرتا رہا، اس کی داڑھی سفید ہو گئی اسلام میں، نمازیں ادا کرتے کرتے، لیکن اس کی نماز کوئی بھی قبول نہ ہوئی۔ تو ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ نہ نماز کا خشوع مکمل کرتا تھا، نہ نماز کا اس نے خضوع مکمل کیا، نہ وہ اس کے رکوع کو مکمل ادا کرتا تھا، وہ نماز کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کر ادا کرتا رہا۔ اس نے نماز کو خشوع کے ساتھ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ویسے ادا نہیں کیا، تو ساری زندگی کی عبادات کو ریگاں کر دیا گیا۔ خشیت کی، اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر رکھنا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی عبادات رائگاں ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہمارے دلوں کے اندر وہ خوف اور خشیت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے بہت پہلے اس کی وضاحت فرما دی تھی۔ ارشاد فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے، شک ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، کیا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، ارشاد فرمایا کہ اسلام صرف برائے نام رہ جائے گا، لا یبقی من الاسلام، اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ آج دیکھ لیں ہم مسلمان صرف برائے نام، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلق داری کے ساتھ، تجارت کے اندر، بول چال کے اندر، اخلاص کے اندر، سب کچھ ہم اس میں فلاپ ہو چکے ہیں۔ ارشاد میں کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، اور ارشاد فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن نہیں باقی رہے گا، صرف اس کے حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھیے ہم صرف قرآن کے حروف جانتے ہیں، قرآن کا مقصد جو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا کہ وہ ہدایت کا ایک ذریعہ تھا، ہم اس کو نہیں جانتے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، صرف اس کے رسم الخط کو جانتے ہیں کہ یہ کیا حروف لکھے ہوئے ہیں، ان کے معانی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، اللہ کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے، وہ نہیں جانتے۔ وہ زمانہ آج کا دور ہے۔ ارشاد میں کہ ایک وقت آئے گا قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، باقی کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور ارشاد میں مساجدہم، ان کی مساجد عامرۃ، وہ بھری ہوں گی، مساجد فل ہوں گی، بھری ہوں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن ہدایت نہیں ہوگی، لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت نہیں ہوگی، نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، لیکن اس وقت نماز ادا کرنے کے باوجود بھی اگر انسان برائیوں کے اندر پڑا ہوا ہے تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جو نماز ادا کر رہا ہوں آیا درست طریقے سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر وہ نماز جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات نازل فرمائے اس کے مطابق ادا نہیں کر رہا تو وہ نماز حضرت عمر بن خطاب کے قول کے مطابق وہ ساری زندگی کی عبادت رہ کہاں چلی جائے گی۔ نماز خشیت کے ساتھ ادا کرنا یہ مسلمان پر ویسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے روح ضروری ہے، اگر روح نہ ہو تو جسم خاک ہے، جسم نکارا ہے، اسی طرح نماز کی روح خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے، نماز صرف اللہ کے لیے ہو، جب وہ تکبیر تحریمہ کرے تو ساری توجہ اللہ کی طرف آئے۔ محبوب علیہ السلام نے نماز ادا کرنے کا بھی ایک حکم ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرو، کیسے کرو؟ اعبد اللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، ایسے نماز ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن، اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی تم تقوی کے اس معیار پر نہیں پہنچ سکے کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا تمہارے دل میں خیال ضرور ہونا چاہیے کہ جب تم نماز ادا کر رہے ہو تمہارے دل کے اندر یہ خیال ضرور ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، کوئی افسر آ جائے، ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی محکمے میں کام کرتے ہوں، افسر آ جائے، ہم اس کے سامنے جو کام ہو کتنی ایمانداری کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
کہ یہ جو کام ہے یہ مکمل ہو، اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ رہ جائے، شرمندگی نہ ہو، یہ ہمارا کام ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ تو جب یہاں دنیا کے کسی حاکم کا، ہمارا کوئی افسر ہو، اس کا ہم اتنا لحاظ کرتے ہیں، تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب ہم نماز ادا کریں، یہ تحفہ، نماز کا تحفہ جب ہم ادا کرنے لگیں، اس میں رعایات نہ رکھیں، اس میں خیال نہ رکھیں، تو یہ اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے کہ دنیا کے حاکم کا خیال تو ہو اور احکم الحاکمین جو کل کائنات کا مالک ہے اس کا خیال نہ ہو۔